کہ میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ رادیہ مردیہ مومنہ صالحہ عارفہ صالحہ حضور بنت مصطفیٰ شہزادی کونین ام الحسنین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین قاسم جنت وارثہ جنت، میں کہوں گا مالکہ جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ طہارت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کروں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ تو اما تردینا ان تکونی سیدۃ نساء العالمین، وفی روایت سیدۃ نساء حاضر امہ، وفی روایت سیدۃ نساء اہل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وقت کی قلت کے باعث تینوں روایات کو جمع کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنے کلیجے کا قرار اور اپنے دل کا ٹکڑا سیدہ کائنات کے بارے میں ارشاد فرمایا، فاطمہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس امت ہی نہیں تمام جہان ہی نہیں جنت کی عورتوں کا بھی سردار بنا دیا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ مستدرک للحاکم میں طبرانی میں دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت و رسالت میں جب بھی صحابہ کرام حاضر ہوتے وہ عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ تمام صحابہ کرام حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اور رسول اللہ سیدہ زہرا پاک سے مخاطب ہو کر فرماتے فاطمہ باقی سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ کائنات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری امام بخاری نے بھی اس کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے، فرمایا کہ ما رأیت احدا اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فاطمہ تھا، فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، حضور کے فعل میں، حضور کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، سرکار کی عبادت میں، حضور کے اخلاق میں، آداب میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معمولات ہیں ان میں سے میں نے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پڑھ کر حضور کی مشابہت رکھنے والا میں نے اور کوئی بھی نہیں دیکھا۔ جب سیدہ زہرا پاک میں حضور کا عکس نظر آتا تھا، یعنی سیدہ زہرا کو دیکھو تو چہرہ بطول کا نظر آتا تھا، اس میں جلوہ رسول کا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشابہ تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ساری نسل کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے پاک طیب جو ہے آپ کا وطن اقدس اس سے جاری فرمائی ہے، اور اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد کو اولاد رسول کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ مقام اور مرتبہ سیدہ زہرا پاک کا کہ قیامت والے دن بھی اس کو صحائف المورقہ میں اور تنویر الابصار میں اور دیگر کتب میں بھی نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت ناد مناد من برائے الحجاب یا آل معشر خدوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب قیامت والے دن لوگ پل صراط میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس ہنگامے محشر میں حکم ہوگا اے محشر والو یا آل الجمع غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، ونکسوا رؤوسکم، سروں کو جھکا لو، اب کوئی عام سستی نہیں آنے والی، اب فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری تشریف لانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں اتنی بات عرض کروں گا، جامعہ اسلامیہ غوثیہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ یہ فیض ہے سارا آل بیت اطہار کا، غوث الورا کا، اور حضور غوث پاک ہوں یا داتا صاحب ہوں یا غریب نواز ہوں یا محبوب الہی ہوں یا صابر پیا ہوں یا بری سرکار ہوں یا گولڑے کے تاجدار ہوں، ان مزارات میں جتنے بھی لیٹے ہیں یہ سارے سیدہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان کی امی جان کی عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے یہ عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو ایک آنکھیں بند کرنا، دوسرا ہے سر کو جھکانا،
اگر صرف پردہ فاطمہ کے لیے ہے تو یہ تو آنکھیں بند کرنے سے مقصد حل ہو گیا ہے. یہ اگر صرف سر جھکانا بھی اگر پردے کے لیے ہے تو یہ تو تحصیلی اصل ہے. میں نے ایک پگڑی رکھی ہوئی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، ایک اوپر اور رکھ لوں تو یہ اضافی ہوگا. یہ تو تحصیل اصل جو ہے یہ باطل ہوتا ہے. اگر سیدہ زہرا پاک کے پردے کا معاملہ ہے تو پھر تو آنکھیں بند کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. سر کیوں جھکایا گیا؟ میں اس میں اپنے استاد کریم حضرت شیخ الحدیث قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید صادق حضرت قبلہ شیخ الحدیث پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے کا حوالہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہاں آنکھیں بند کرنا سیدہ زہرا کے پردے کے لیے ہے اور سر کو جھکانا سیدہ فاطمہ کے ادب اور احترام کے لیے ہے. تو اگر میدان محشر میں سر جھکانا پڑے گا تو آج ہی ان کے در دولت پر اپنے دل کو، اپنی نظروں کو جھکا دینا چاہیے تاکہ کل کسی قسم کی دشواری اور پریشانی نہ ہو. بہت شکریہ.